بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمان قوم جب بھی مصائب و مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان ایک ایسی شخصیت پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن جاتی ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان ایک ایسی ہی شخصیت ہے۔ مسلمان ہند کی تاریخ میں وہ سرفروشی اور عظمت کا استعارہ ہے۔ 20 نومبر 1750 عیسوی بروز جمعہ بمطابق 20 ذی الحجہ 1163 ہجری کی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام سلطان حیدر علی تھا۔ سلطان حیدر علی نے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھ دیا، جبکہ اس کا دوسرا نام فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کی ولادت سے گویا سلطان حیدر علی کے مقدر جاگ اٹھے۔ وہ تیزی سے ترقی کرتے گئے اور میسور کے حکمران بن گئے۔ سلطان حیدر علی خود تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، مگر اس نے اپنے چہیتے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی اور اسے دینی اور دنیاوی علوم سے بہرور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عسکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت، جد و جہد اور کارناموں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے ہندوستان کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اس مرحلہ پر ریاست میسور مسلمان ہند کے لیے تقویت کا باعث تھی، جس کے حکمران سلطان حیدر علی نے جہد مسلسل سے وہاں 1761 عیسوی میں ایک مستحکم ریاست قائم کر دی تھی۔ اس نے فرانس کی مدد سے وہاں جدید اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کر دیے تھے۔ ان دنوں برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے سخت حریف تھے، چنانچہ انگریزی استعار اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر کے میسور فتح کرنے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان 1767 عیسوی سے لے کر کے 1769 عیسوی تک متعدد گھمسان کے مارکے ہوئے، جو بالآخر 29 مارچ 1769 عیسوی کو انگریزوں کی شکست فاش ہوئی۔ ان مارکوں میں نوجوان ٹیپو سلطان کے جنگی جوہر کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کی ہر کسی پر دھاک بٹھا دی، اور 1780 عیسوی میں میسور کی دوسری جنگ شروع ہوئی، جس کے دوران نومبر 1782 عیسوی میں سرطان یعنی کینسر کے پھوڑے کے باعث سلطان حیدر علی بیمار ہو گیا اور 17 دسمبر 1782 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ ان حالات میں ٹیپو سلطان 26 دسمبر 1782 بمطابق 20 محرم الحرام 1197 ہجری کو اپنے والد کی چھوڑے ہوئے تخت پر بیٹھا۔ ورثے میں انہیں ایک وسیع سلطنت ملی تھی، جس کا نام انہوں نے سلطنت خدا داد میسور رکھا اور اپنے لیے نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کیا۔ یہ سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اپنی تخت نشینی کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، مجھ میں اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میرے لیے بھی فنا ہے اور میری حکومت کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پر بھروسہ کر سکوں۔
پھر بھی میرا فرض ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں اور اسی دھن میں اپنی جان دے دوں۔ میرے ارادے بلند اور پختہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں کم نہیں کر سکتی۔ اگر میں وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی جاؤں تو اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ انسان آزادی کی جنگ کرتا ہوا مر سکتا ہے، اس کا خلوص اور وطن کی محبت کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا۔ 26 دسمبر 1782 عیسوی سے لے کر 4 مئی 1799 عیسوی کو شہادت تک ٹیپو سلطان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی۔ وہ جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ ان کی صبح کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا اور رات سونے سے قبل غسل کرتے اور مختلف وظائف پڑھتے۔ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد تعمیر کروائی۔ 1790 عیسوی میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس موقع پر اپنے وقت کے جید مشائخ عظام، علماء کرام اور جاہد و عابد موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کی تمنا تھی کہ اس افتتاحی نماز کی امامت کوئی ایسی بزرگ شخصیت کرے جس کی کوئی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تاہم کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان خود ہی آگے بڑھے اور امامت کرائی، اور انہوں نے پھر کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ عاجز کی کبھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی ہے، جس سے ان کے اعلیٰ درجہ کے باعمل مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ 80,000 مربع میل پر پھیلی ریاست میسور کا بلا شرکت غیر حکمراں ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ اتلوس و کم خواب کے نرم و گدا بستر کے بجائے زمین پر ایک موٹی دری بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ ساری عمر ہندوستان میں اپنے بنے ہوئے دیسی کپڑے زیب و تن کیے، خود نمائی سے ہمیشہ اجتناب کیا، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ بھی جاری کرنا گوارا نہ کیا، بلکہ صدیقی، احمدی، فاروقی، عابدی اور امامی کے نام سے سکہ جاری کیے، جو ان کے اسلامی ذہن اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات سے عقیدت کا مظہر ہے۔ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں تقریباً 45,000 کتابیں موجود تھیں۔ فقط والسلام۔